السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہرناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے پیارے محبوب دانہ غیوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یاد میں ان کی محفل کو سجاتے ہوئے ان کا جشن مناتے ہوئے اس کے پیارے گھر مسجد میں جمع ہوئے. رب کائنات ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور ان کے نام پاک پر دل جان و مال، ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا. اور یا غرض سے چھٹکے محض ذکر کو، یا غرض چھٹکے محض ذکر کو، نام پاک ان کا جپا پھر تجھ کو کیا، نام پاک ان کا جپا پھر تجھ کو کیا. اور بے خودی میں سجدے در یا طواف، بے خودی میں سجدے در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. ان کو تملیک ملیک الملک سے، ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا، پھر مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا. اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. اور لا یعودون کے لا یعودون آگے ہو آگے ہوگا بھی نہیں، لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں. تو الگ ہیں دائما پھر تجھ کو کیا، تو الگ ہیں دائما، دائماً کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ. کہتے ہیں تو الگ ہیں دائما پھر تجھ کو کیا. دشت گرد و پیش طیبہ کا ادب، دشت گرد و پیش
طیبہ کا ادب مکہ سا تھا یا سوا پھر تجھ کو کیا، مکہ سا تھا یا سوا پھر تجھ کو کیا، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، اور دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہیں خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہیں خدا پھر تجھ کو کیا، اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی دینی تبلیغ کو قبول کرنے والے حضرات اور پھر کفار و مشرکین کی مخالفت جو ہمیشہ دن بدن بڑھتے ہوئے سورج کی طرح بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ مخالفت پر اتر آئے تھے، ہر طریقے کی کوشش، ہر حربے کو انہوں نے آزما لیا کہ کسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک رک جائے، آپ کی دین کی تبلیغ رک جائے، دین کی اشاعت کو روک دیا جائے، ہر طریقے کی انہوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ سمجھانے بجھانے سے بھی یہ آپ نہیں رک رہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو طالب یہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ابو طالب کی وجہ سے پورے بنو عبد مناف یہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی حمایت حاصل ہے، تو اب چونکہ یہ تمام مل کر بھی کچھ کر نہ سکتے تھے کہ کس طریقے سے اس دین کو روک لیا جائے، اس دین کی اشاعت کو روک دیا جائے، اور دوسری طرف ان کی کرسیاں بھی خطرے میں تھی کہ اگر یہ دین نہ رکا تو پھر ہماری سرداریاں ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ پر پانی پھر جائے گا اور ہم ایک غلام بن کر رہ جائیں گے۔ وہ یہ سوچتے نہ تھے کہ ان کے در کی غلامی یہ تاجوری سے بھی بڑی چیز ہے۔ جن جن لوگوں نے ان کے در کے غلام بنے، رب کائنات نے انہیں اس طریقے سے تاجور اور شہنشاہ بنا دیے کہ رہتی دنیا تک بھی بڑے سے بڑے بادشاہ ان کی چوکھٹوں پر اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کل قیامت کے دن رب کائنات نور کے تاج انہیں عطا فرمائے گا۔ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے ہر طریقے سے مخالفت کی، یہاں تک کہ اب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اندر بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہ جب جب موقع ملتا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہتے تھے، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک تو خاندان سے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تکلیف پہنچانے کے اندر بھی ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی، یہ دونوں ایسے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی ہی تکلیف پہنچاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ربیعہ بن عباد سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے میلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور لوگوں سے بازار لگا ہوا ہے،
اور لوگ جب حج کا موسم آتا تھا تو ارد و گرد سے اور گرد و نواح سے وہ وہاں پر حج کے موسم میں جمع ہو جاتے تھے۔ تمام لوگ اپنی مصروفیات میں لگ جاتے تھے، تمام لوگ یہ بازار میں خرید و فروخت میں لگتے تھے، تمام لوگ اپنے اپنے کام کو، کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے تو کوئی خریداری میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی طریقے سے بازار میں گھوم پھر رہا ہے۔ لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت دین کی ڈیوٹی کر رہے تھے، اس وقت دین کی خدمت اور اللہ کے نام کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے تھے، اللہ کے نام کا لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جہاں پر ہر کوئی اپنے کام میں مگن ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے دین کی خدمت کا دعویٰ کیا ہو، جن کے دلوں کے اندر دین کی محبت ہو، تو انہیں اس وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگرچہ لوگ دنیا کے اندر مشغول ہو جائے، لیکن پھر بھی ہمیں دین کی خدمت کی ذمہ داری کو یہ نہیں بھلانا چاہیے۔ اس وقت بھی ہمیں دین کی خدمت کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ لوگ اگرچہ دنیا میں لگ جائے، لیکن پھر بھی ہمیں وہاں پر بھی جہاں دنیا لگی ہوئی ہے، جہاں دنیا بک رہی ہے، لوگ دنیا خرید رہے ہیں، ایسے عالم کے اندر بھی اگر ایک دین کا سچا مبلغ ہے تو اسے یہ خیال آئے گا کہ میں اس لوگوں کے درمیان بھی، ان لوگوں کے بیچ میں بھی کس طریقے سے اللہ کے دین کی خدمت کروں، کس طریقے سے اللہ کے دین کی نوکری کر سکتا ہوں، وہ اسے اچھے طریقے بھی سکھا دے گا۔ یہ خیال اسے ہر طریقے کے راستے بھی اس کے لیے نکال دے گا۔ اگر بندہ یہ سوچ لے اور یہ خیال جما لے کہ مجھے اپنے رب کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت ربیعہ بن عباد کہتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بازار میں گھوم رہے ہیں اور بازار میں لوگوں کو درس دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہا کہ اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تو نجات پا جاؤ گے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو جنت تمہارا مقدر بن جائے گی، جہنم تم پر حرام ہو جائے گی، رب کائنات تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اے لوگو اپنا غلہ خرید رہے ہو، اپنی تجارتیں کر رہے ہو، ساتھ ہی ساتھ اپنے رب سے بھی ایک تجارت کر لو اور اس کے نام کو بھی پکار لو۔ اس کے ساتھ اگر تجارت کر لی تو رب کائنات اپنی جنت تمہاری ملکیت میں عطا فرما دے گا۔ اب وہاں پر پورے بازار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا تصور تو جمائیے کہ کس طریقے سے میرے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں پر لوگ کوئی بیچ رہا ہے اپنے سامان کو، کوئی خریداری کر رہا ہے، اور وہاں اللہ کا پیارا محبوب رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا مقام تمام جہانوں سے بڑھ کر ہیں، تمام انبیاء کے جو امام ہیں، رب کائنات کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ اونچے ذات والی مقام، اونچے مقام والی ذات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں بازار کے اندر، گلی کوچوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے۔ کتنا درد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوتا ہوگا جب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ اگر اسی حالت کے اندر انتقال کر جائیں گے تو جہنم ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی، وہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر جلتے رہیں گے۔ اور پھر وہی فکر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے چین کر دیتی۔ آپ بازاروں کے اندر درس کی محفلیں سجاتے اور لوگوں کو درس دیتے تھے، لوگوں کے درمیان اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو یہ پکار کر ان لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ کہتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ تو نجات پا جاؤ گے۔ حضرت ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ بازار میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن انہی کے پیچھے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بھینگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی چہرہ چمکدار تھا اور اس کی بالوں کی لٹیں یہ اس کے گلے کی طرف لٹک رہی تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ گھومتا پھرتا اور یہ کہتا جاتا انہ صابی کاذب یتبع حیث، کہا کہ یہ شخص بے دین ہو چکا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اپنے دین سے مت پھرنا، اپنے خداؤں کے ساتھ غداری مت کرنا، یہ شخص جھوٹا ہے۔
کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں جہاں کہیں سے بھی گھومتے جاتے، وہ شخص پیچھے سے گھومتے جاتا اور اس طریقے سے کہتا جاتا۔ اسی طریقے سے امام بہقی نے یہی روایت کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوالمجاز کی منڈی کے اندر یہ دین کی تبلیغ، یہ گھر گھر جا جا کر کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، انسانوں کو تھام تھام کے انہیں اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت یہ لوگوں کو دیتے تھے، اور انہی کے پیچھے ابو لہب یہ پیچھے پیچھے پھرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے اوپر ریت کو اچھالتا تھا، کبھی انہیں کنکریاں مارتا تھا، اور ان کے پیچھے کبھی بچوں کو لگا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ کہو کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے مذہب سے انہوں نے، یہ سابی ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا کہ اس طریقے سے وہ یہ کلمات کہتا جاتا اور کہتا جاتا کہ یہ شخص بے دین ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم و دین آبائکم، اے لوگو یہ شخص تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر رحمانی کام انجام دے رہے تھے، تو وہیں پر ابو لہب شیطانی کام کو انجام دے رہا تھا۔ وہ در در جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ان کے اوپر مٹی کو اچھالتا، انہیں تکلیف پہنچاتا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیغام کو دوسروں تک سننے نہیں دیتا تھا۔ اس طریقے سے اس نے ہر طریقے کی یہ تکلیف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ کہتے ہیں کہ ذوالمجاز کی منڈی کے اندر بنو قنانہ کا ایک شخص کہتا ہے کہ ذوالمجاز کی منڈی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی بات کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تو نجات پا جاؤ گے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے اور ابو لہب یہ پیچھے سے آپ کو کنکریاں مارتا جاتا یا آپ کے اوپر دھول کو اچھالتا جاتا، آپ کے اوپر مٹی پھینکتا جاتا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی دین کی تبلیغ کا سلسلہ یہ روکا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی بازار میں نکلتے تو وہاں پر دین کی تبلیغ فرماتے، جہاں کہیں پر بھی جاتے لوگوں کو جمع دیکھتے، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر ان کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرتے۔ آپ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے اندر وہ مٹھاس بھی تھا کہ جب بھی آپ کہیں پر کھڑے ہوتے تو لوگ بھی جمع ہو کر آپ کی باتوں کو سننے لگ جاتے۔ جو لوگوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے کانوں تک یہ باتیں پہنچی ہوتی کہ یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو جھوٹا شخص ہے معاذ اللہ رب العالمین، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کو لوگ سنتے، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام مجید کی تلاوتوں کو سنتے، تو پھر وہ اپنا دل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیتے تھے، وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہو جاتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابو لہب اور دوسرے مشرکین مکہ یہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور ان کی باتوں کو روکنے کے لیے وہ دوسروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور رکھتے تھے۔ جب تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی تو اس وقت اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہ جذبے اور طیش کے اندر آ گئی، اور غصے کے اندر وہ اپنے ہاتھ میں اس نے ایک لمبا چوڑا ایک پتھر اٹھایا، اور وہ پتھر اٹھا کر وہ حرم کعبہ کے اندر پہنچی کہ آج میں وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سامنے ملے تو میں اس پتھر کو ان کے سر پر دے ماروں۔ کہتے ہیں وہ بڑا لمبا چوڑا پتھر اٹھا کر وہ مکہ کی گلی بازاروں کے اندر گھومتی رہی، یہاں تک کہ پھر وہ حرم کعبہ میں پہنچی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ لمبا چوڑا پتھر لے کر، وہ بد زبان عورت تھی، وہ بد کلام عورت تھی، وہ ہر طریقے کی برائیاں اس کے اندر پائی بھی جاتی تھی، اور ساتھ میں گالی گلوچ کرنا بھی یہ بھی اس کی عادت تھی۔
اب وہ جب آتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ وہ عورت آ رہی ہے، ساتھ میں اس نے پتھر بھی اٹھایا ہوا ہے، تو اب وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور، ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر لعن طعن کیا گیا ہے، تو اب اس کے غصے کے اندر آ کر کہیں یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب وہ کہتی جاتی کہ کہاں ہے محمد جو میری حجو بیان کرتا ہے، یعنی میری برائیاں بیان کرتا ہے، اور میری ذات کے اندر اس نے حجو کے کلمات کہے ہیں۔ اب وہ یہ کلام کو لے کر پورے مکہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اس کی حجو کا یہ بدلہ لوں گی، کیونکہ میں بھی ایک شاعرہ ہوں، محمد اگر شاعر ہے معاذ اللہ رب العالمین تو میں بھی اس کا جواب یہ شاعری کے اندر دوں گی اور اس کو تکلیف پہنچاؤں گی۔ جب وہ وہاں پر چلاتی ہوئی، بد کلامی کرتی ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اب وہاں پر وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے مخاطب ہوئی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا چکے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے آپ اپنے گھر کی طرف نکل جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دے، وہ یہاں پر آپ کو تکلیف پہنچائے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر گھبرائیے نہیں، وہ آ کر ہمیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی، وہ کچھ کر نہیں سکے گی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نزدیک آ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مخاطب ہوئی، اس نے کہا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں کہ جو میرے بارے میں حجو بیان کرتے ہیں، میری برائی کرتے ہیں۔ اب وہ وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ذات پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اب وہاں پر وہ بد کلامی کرتی رہی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جواب دیا، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری حجو کہاں بیان کی ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے جو تمہارے حق میں نازل ہوا ہے، اور تمہاری برائی اور تمہارے جو دل کے ارادے تھے اس کو اس نے ظاہر فرما دیا ہے۔ کہا نہیں، وہ شاعر ہے اور اس نے میری شان میں جو شاعری کہی ہے اور میرے بارے میں جو اس نے حجو کی ہے، تو کہا کہ میں بھی ایک شاعرہ ہوں، میں اس کا جواب دوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے یہ کہا کہ کہاں ہے تمہارا ساتھی محمد، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طیش میں آ گئے، اور اس نے جب یہ کہا کہ اس نے میری حجو کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گویا ہوئے، کہا کہ بے وقوف عورت، وہ کہاں شاعر ہیں اور وہ کب شاعری کہتے ہیں؟ یہ جو تمہارے بارے میں بات کہی ہے وہ تو رب کائنات نے کہی ہے۔ اب وہ چونکہ حضرت عمر کے مزاج سے واقف تھی کہ یہ بڑے ہی خطرناک اور ساتھ ہی ساتھ غضب والے انسان ہیں، تو اس نے فوراً ہی حضرت عمر کو کہا کہ میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، میری باتوں کا جواب یہ تم نہ دو۔ اور پھر وہ حضرت سیدنا ابو بکر کے ساتھ مخاطب ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس سے جواب دے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ ایک سچے اور صحیح انسان ہیں، میں آپ کی بات کو مانتی ہوں، لیکن میں تمہارے نبی، تمہارے ساتھی کی بھی حجو کروں گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر اس سے پوچھو کہ وہ مجھے دیکھ رہی یا نہیں، یہاں پر میرے ساتھ کوئی انسان بیٹھا ہوا یا نہیں، اس سے پوچھو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کہا کہ کیا تمہیں یہاں پر کوئی اور بھی میرے علاوہ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تم اکیلے بیٹھے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اب وہ وہاں سے چلی گئی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے کس طریقے سے آپ کو نہیں دیکھا؟ کہا اللہ رب العزت نے اپنے ایک فرشتے کو میری ڈیوٹی پر لگا دیا تھا، وہ آیا اور اس نے میرے اور اس کے درمیان ایک پر لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہ سکی، جس کی وجہ سے وہ مجھ پر اس کی نظر نہ پڑی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت رب کائنات نے اس طریقے سے فرمائی۔ کہتے ہیں وہ عورت وہاں سے چلی اور اپنے بھائی حضرت ابو سفیان کے پاس پہنچی۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، ابھی تک کفر کی منزلوں کے اندر ہی بھٹک رہے تھے۔ جمیل ابو سفیان کے پاس پہنچی۔ ابو سفیان اس وقت کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کے پاس پہنچی اور کہا، جمیل نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ بات سن کر غصہ نہیں آئے گا؟ اور کیا وہ شخص جس نے میری شان کے اندر یا میرے بارے میں ایسے کلمات کہے ہیں، کیا تم اس کو زمین پر زندہ چلنے پھرنے دو گے؟ ابو سفیان نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اس نے میرے بارے میں ہجو کے کلمات کہے ہیں، میری برائیوں کو بیان کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا میں تمہارا بدلہ لے کر رہوں گا، اور اسی وقت وہ اپنی تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ کر آپ کا سر قلم اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت جب کہ کفر کے عالم میں تھے، یہ جب وہاں پر پہنچے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ واپس پلٹ کر آ گئے اور اپنی بہن سے یہ کہنے لگے، کہا کہ میری بہن کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرے بھائی کا سر کسی بڑے اژدہے کے منہ کے اندر ہو؟ اس جمیل نے کہا کہ نہیں، میں یہ کیسے پسند کروں گی، ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری عمر لمبی ہو، اس طریقے کی بات اس نے کہا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں ان کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا، میں محمد کو مارنا ہی چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے بازو کے اندر، آپ کے سائیڈ میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، اور اژدہے کا منہ اس قدر کھلا ہوا تھا کہ گویا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پورا اکیلا نگل لے گا۔ کہتے ہیں میں نے جب وہ اژدہے کو دیکھا تو میں ڈر سے کانپتا ہوا یہ وہاں سے واپس بھاگ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طریقے سے رب کائنات نے حفاظت فرمائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بدبختوں نے، ان کافروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ اور ظلم و ستم کی وہ انتہا کر دی کہ جب وہ اس طریقے سے کامیاب نہ ہوئے کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب ابو لہب یہ گھر پر پہنچا۔ اب ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ صرف ابھی یہ بات نکاح کی طے ہو گئی تھی، یعنی نکاح ہو چکا تھا، لیکن دونوں شہزادیوں کی یہ وہاں پر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں شہزادیاں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر ہی پر تھی۔ اب ابو لہب فوراً دوڑتا ہوا اپنے بیٹوں کے پاس آیا، کہا کہ اے میرے بیٹو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر مجھے اپنا باپ ماننا چھوڑ دو۔ اب بیٹے یہ اسی کے تھے، اب چونکہ یہ بھی کفر کے اندر کفر کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اب وہاں پر دیکھیے کہ جب انہوں نے یہاں پر تو یہ طلاق دے دی، اب یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان اور کافر کے اندر جو نکاح کی حرمت کی آیت تھی وہ اس وقت نازل نہ ہوئی تھی، جو بعد میں مدینہ طیبہ میں پہنچ کر جو حرمت نکاح کی کہ مسلمان کی لڑکیوں کا نکاح یہ کافر کے لڑکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کافر کی لڑکیوں کا نکاح یہ مسلمان کے لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حرمت کی آیت یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، لیکن ابھی وہاں پر یہ حرمت کا قانون یہ نازل نہ ہوا تھا کہ کوئی مسلمان اور کافروں کے اندر آپس میں نکاح کا جائز ہونا یہ اس وقت برقرار تھا، ناجائز نہیں تھا۔ اب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گویا دل پر ایک رنج و ملال کا ایک پہاڑ توڑ دیا۔ ایک طرف انسان جبکہ اپنی کام کو انجام دے رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کی مشکلیں اس قدر بڑھ رہی ہو، اور پھر گھریلو بھی جب مصیبتیں آ جائے تو پھر انسان ٹوٹنے پر آ جاتا ہے، اس کے جذبات میں ایک کمی اور کمزوری آنے لگتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہمارے ماں باپ قربان جائے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمارا سب کچھ قربان، ہماری جانیں فدا ہو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبات میں، آپ کے کردار، آپ کے جذبات کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے دین کی تبلیغ کو انجام دیتے رہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے
کہ انہوں نے اذیت کا کوئی بھی ایسا پہلو نہ تھا جو انہوں نے باقی رکھا ہو۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، آپ کا سگا چچا تھا جو اس طریقے سے آپ کو تکلیف دے رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ابو جہل اور دوسرے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کس طریقے سے تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل یہ اور عقبہ بن معیط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ان دونوں کے مکان تھے، یعنی ایک طرف ابو جہل کا مکان تھا اور دوسری ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا اور دوسری طرف عقبہ بن معیط ابی معیط کا مکان تھا، اور اسی کے بغل میں حکم بن ابی العاص کا مکان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں میرے ہمسائے، یہ تینوں پڑوسی اس قدر بدترین تھے کہ وہ لوگ اپنے گھر کو جب صاف کر لیتے، ان کا کورا کرکٹ نکلتا تو وہ لوگ اپنے کورے کرکٹ کو، اپنے کچرے کو میرے گھر کے اندر پھینک دیتے، اس طریقے سے مجھے تکلیفیں پہنچاتے۔ کہتے ہیں میں اس کورے کرکٹ کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا، اسے اٹھاتا اور پھر میں کہتا یا بنی عبد مناف ای جوار ھذا، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا حق نبھا رہے ہو، اچھا سلوک کر رہے ہو۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم پر قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر تکلیفوں کو اٹھایا۔ وہاں پر جہاں ہر طریقے سے باہر کے جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی ہر طریقے کی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن جو پڑوس میں ہوتے تھے، انسان اگر باہر سے تھک جائے اور باہر سے وہ غمگین ہو جائے، باہر سے اگر اسے کوئی چوٹ بھی پہنچے، باہر سے اسے کوئی تکلیف بھی پہنچے، تو آخر میں اس کا گھر ایک ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں تو مجھے سکون نصیب ہو جائے، کسی طریقے سے میں اپنے گھر پہنچوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ باہر سے تھک کر جب اپنے گھر پر پہنچتے تھے، باہر سے رنج و غم کی حالت میں جب اپنے گھر پر پہنچتے تھے، تو وہاں پر پڑوسی بھی اس قدر بدترین تھے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر میں آنے کے بعد بھی تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہاں پر بھی چین و سکون کے ساتھ آپ کی زندگی بسر نہ ہونے دیتے تھے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط اس قدر بے حیائی اور بدترین شخص تھا کہ وہ اپنے گھروں کی نجاستیں بھی اٹھا کر یہ میرے گھر کے اندر ڈال دیتا تھا، میرے گھر کے دروازے کے اوپر پھینک دیتا تھا، اور اس طریقے سے دونوں طرف کے گھر والے، میرے دونوں طرف کے ہمسائے اس طریقے سے مجھے تکلیف پہنچاتے تھے۔ فرماتے کنت بین شر جارین ابی لہب و عقبہ بن ابی معیط ان کان لیاتیانی بالفروس فیطرحانھا علی بابی۔ کہتے ہیں میرے دو شریر پڑوسیوں میں گھرا ہوا تھا، یعنی ارد گرد دونوں طرف یہ دونوں شریر پڑوسی مجھے میرے گھر کے آجو باجو تھے، ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا تو دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط کا مکان تھا، وہ دونوں لید اور گوبر اکٹھا کر کے لے آتے تھے، یعنی گھر کا کورا کرکٹ اور گھر کا جو کچرا ہوتا تھا اس سے تو ان کا دل نہ بھرتا تھا، لیکن راستوں کے اندر بھی جو لید اور گوبر ہوتا تھا، گھوڑوں کا لید وغیرہ گوبر وغیرہ ہوتا، تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے بھی اٹھا کر لے آتے اور فرماتے ہیں فیطرحانھا علی بابی، اور میرے دروازے کے اوپر لا کر ڈال دیتے۔ کس طریقے کی تکلیف! آپ دیکھیے کہ ہمارے پڑوسیوں کا حال، اگر یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر یہ حال ہے کہ جبکہ ایک ہی محلے کے اندر مسلمان بھی آباد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے گھر کا کچرا یا کاغذ وغیرہ بھی دوسرے کے گھر کے سامنے آ جائے، کوئی دوسرا کچرا بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہاں پر لڑائیاں اور جنگیں چھڑ جاتی ہیں، کئی دیر تک وہاں پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر و تحمل پر قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ میں صبر و تحمل سے کام لیا۔ حالانکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو اگر انگلی اٹھا دے یا آنکھ کا اشارہ فرما دے تو رب کائنات کے عذابات کے فرشتے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، ان لوگوں کے دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی صبر و تحمل کا یہ عالم ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جہاں کے مالک و مختار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہی ہاتھوں سے پھر ان کورے کرکٹ کو، اس غلاظت کو اٹھاتے اور پھر اس کے بعد اسے باہر کو پھینکتے، اور صرف ساتھ میں جو کلمات بھی کہتے، جو بات چیت یا انہیں سمجھانے کے طور پر کہتے، تو وہ بھی ایک ایسے کلمات جس کے اندر نصیحت ہوتی تھی۔ فرماتے تھے کہ اے عبد مناف کے بیٹو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک فرما رہے ہو، یعنی گویا کہ اتنی تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی اگر ہم ان جملوں کے اوپر غور کریں تو یہ جملے جب بندہ کہتا ہے تو اگر ایسے حالات کے اندر جب جملے بولے تو انسان کے اندر غصہ بھی ہو، لیکن ہم اگر ان جملوں کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے انہیں یہ جواب دیتے تھے کہ اے عبد مناف کے بیٹو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے تکلیفوں کو برداشت کیا اور دین کی تبلیغ کا سلسلہ آپ نے پھر بھی جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک دن عقبہ بن معیط نے اپنے گھر پر دعوت رکھی، اور گھر پر دعوت رکھ کر اس نے تمام اپنے سرداروں کو، تمام اپنے خاندان والوں کو یہ جمع کیا، اور اس میں اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اس کے مکان پر پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے ایک شرط رکھی، کہا کہ جب تک تو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا وہاں تک میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اب وہاں پر عقبہ بن ابی معیط نے یہ کہنے کے طور پر زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کے گھر کا کھانا کھایا۔ اب جب کھانا کھا لیا اور کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو اب وہاں پر ابی ابن خلف، یہ اس کو جو عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا، وہ اس سے ملا، کہا کہ لوگ بتا رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ تو نے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے اور تو نے شہادت کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ نہیں، میرے گھر ایک مہمان کے طور پر میں نے انہیں بلائے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر سے، میرے دسترخوان سے کوئی کھائے بغیر اٹھے، اس وجہ سے میں نے زبان سے انہوں نے جو بات کہی اس کو قبول کر لیا ہے، ورنہ میں اپنے ہی دین پر قائم ہوں، میں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں اب ابی ابن خلف نے کہا کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، اب میں اس وقت تک تجھ سے بات نہ کروں گا، اور تیرے اوپر میرا چہرہ دیکھنا اس وقت تک کے لیے حرام ہے کہ تو جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ایک تماچا نہ مارے، ان کے منہ پر تھوک نہ دے، اور ان کو نیچے جھکا کر انہیں زمین پر ڈال کر ان کے اوپر اپنا پاؤں نہ رکھے۔ کہا کہ اس وقت تک تجھے میرا چہرہ دیکھنا حرام ہے، میری اور تیری دوستی ختم ہے۔ اب عقبہ بن معیط نے اس وقت اپنے دل میں یہ خیال جمایا کہ میں ابی ابن خلف کو راضی کرنے کے لیے اس کی بات پر عمل کروں گا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوکوں گا معاذ اللہ رب العالمین، اور اس نے جو جو کہا ہے اس طریقے سے کر گزروں گا۔ کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط اس ارادے کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی طرف، آپ کی ذات کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوکے، اور اس نے اپنے منہ سے تھوک بھی نکالا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے تھوک نکالا تو وہ تھوک نکل کر انگارہ بن کر یہ اس کے منہ کی جانب واپس پلٹا، اور اس کے رخسار کے اوپر، اس کے گال کے اوپر وہ تھوک آ لیا۔ جب تک عقبہ بن معیط یہ مر نہ گیا وہاں تک اس کا نشان اس کے جسم پر موجود رہا۔ اس طریقے سے وہ انگارہ پلٹ کر یہ اس کے منہ کے اوپر واپس آیا۔ رب کائنات یہ کب پسند فرماتا؟ اس کا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم، اس کا طاہر و مطہر نبی جو لوگوں کی ذاتوں کو پاک کرنے والا نبی ہے، اس کے اوپر کوئی اپنی غلاظت، اور پھر وہ بھی کافر یا اپنی غلاظت پھینکتا، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر وہ غلاظت گرتی، دنیا نیست و نابود ہو جاتی، رب کائنات کو یہ جلال آ جاتا اور اس کے غیظ و غضب سے پوری دنیا خاکستر ہو جاتی۔ لیکن رب کائنات نے اس طریقے سے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔
جو اگر ایسی غلیظ حرکت کرتا رب کائنات ان غلاظتوں کو ان کی طرف واپس پلٹا دیتا اور اس طریقے سے ان کے اوپر ایک منہ توڑ ان کا جواب ہوتا۔ گویا کہ اس طرف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبدیت کا اظہار کر رہے تھے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے رب کائنات اپنی محبوبیت کا اظہار فرما رہا تھا۔ یہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیرے راستے کے اندر جو کچھ بھی تکلیف آئے گی، تیرا محمد، تیرا بندہ، تیرا محبوب ہر چیز کو اٹھانے کے لیے راضی ہے۔ اور دوسری طرف سے رب بھی صدا بلند فرماتا اور یہ صدا اور یہ ندا آتی کہ میرے محبوب تیرا یہ حال ہے، لیکن تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو میں کاٹ کے رکھ دوں گا، تیری طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو میں اسے نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا، تیری طرف اٹھنے والی کوئی ذات ہوگی میں اسے جہنم کا ایندھن بنا کر رکھ دوں گا۔ یہ رب کائنات کی محبوبیت تھی۔ وہاں پر اس نے جیسے ہی تھوکا وہ تھوک واپس پلٹا اور انگارہ بن کر اس کے رخسار کو جلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ برس کی طرح سفید داغ یہ اس کے منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر پڑ گیا، اور وہ داغ اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ انتقال نہ کر گیا، بدر کے اندر وہ مارا نہ گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حفاظت بھی فرمائی۔ اب اسی کا بیان اور اسی کا طرز عمل رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں بھی بیان فرمایا یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کہتے ہیں کہ ظالم اپنے ہاتھ کو اس دن کاٹے گا، یعنی کل قیامت کا دن آئے گا تو وہ ظالم عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں یہ آیتوں کا نزول ہوا، کہا کہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا۔ ہاتھ کو کاٹنا دیکھیے کہ انسان کو جب کوئی موقع ملے اور موقع مل کر بھی وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس وقت اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل ہی میں اور اپنے آپ پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا ہوتا، کاش میں نے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا ہوتا، اس موقع کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں فرمایا، کہا یوم یعد الظالم علی یدیہ، کہا قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، وہ غصے میں آ کر اپنے آپ پر وہ غصہ اتارے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے راستے کو، آپ کے دین کو، آپ کے نجات والے راستے کو یہ قبول کر لیا ہوتا، اسے اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میرے لیے افسوس ہے، ہائے میرے لیے افسوس ہے، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنا لیا تھا، میں نے فلاں کی باتوں میں یہ کیوں آ گیا تھا۔ تو اب یہاں پر ابی ابن خلف کے بارے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو بھی یہ خطاب ہے کہ وہ اپنے ساتھیاں اور اپنی صحبت بھی بنائے تو وہ اچھی صحبت کو اختیار کرے، برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے۔ کہا کہ کاش، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کاش کہ میں گمراہ نہ ہوا ہوتا جبکہ حق میرے دروازے پر آ چکا تھا، جبکہ حق میرے گھر کے اندر آ چکا تھا، میں اس کے بعد گمراہ نہ ہوا ہوتا۔ اور شیطان انسان کو برے وقت کے اندر اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا شیطان یہ ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے، انسان کو برائیوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے، لیکن جب انسان ایک ایسے وقت میں آ جاتا ہے، ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ مجبور ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس کا یار و مددگار نہیں ہوتا، اور مشکل وقت جب اس کے اوپر آ جاتا ہے تو شیطان بھی اب وہاں سے چھوٹتے ہوئے اسے سلام کرتے ہوئے نکل جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ تیرا ہی ظلم تھا کہ تو نے میری باتوں کو مان لیا، تو نے میری باتوں کو مانا کیوں، جبکہ رب کائنات نے تو تجھے مجھ سے آگاہ کیا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رب کائنات نے اس طریقے کے کئی واقعات اپنے کلام مجید کے اندر بھی بیان کیے ہیں۔ تو اب یہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے اور اس طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ابو جہل جو کافروں کے اندر ایک
ظلم و ستم کے اندر ایک سرداری کی حیثیت رکھتا تھا، جس نے جو دین اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے ان کو بھی جو تکلیف اس نے حد درجے سے پہنچائی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اندر بھی اس نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹایا تھا۔ ایک دن اس نے نظر مانی، کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھوں گا تو ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا، اور جس طریقے سے وہ زمین پر اپنی ناک کو رکھتے ہیں، اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، تو کہا کہ میں اپنے پاؤں کو رکھ کر ان کی ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑ دوں گا۔ کہتے ہیں اس نے یہ قسم اٹھائی اور نظر مانتے ہوئے اب وہ حرم کعبہ میں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے وقت بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے اللہ کے حرم میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگرچہ وہاں پر کافر یہ اپنی مجلس سے لگائے ہوئے بھی بیٹھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے ان کے سامنے اپنے رب کی عبادت کے اندر سرگرداں ہو جاتے تھے، اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب وہاں پر عبادت نماز کو شروع کر دیا، اور سبح اسم ربک الاعلی کی سورت کو پڑھنا بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کر دیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری سورت کو ختم فرمائی، اور سورت کو ختم کرنے کے بعد آپ نے جب رکوع کرتے ہوئے آپ سجدے میں گئے، اب اس طرف سے ابو جہل یہ ارادہ کرتے ہوئے وہاں پر پہنچا بھی، لیکن اس طریقے سے رک گیا کہ جیسے وہ کسی خیال کے اندر کھو گیا ہو۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس نے چاہا کہ میں ابو جہل کو یاد دلاؤں جو اس نے نظر مانی تھی، جو اس نے قسم کھائی تھی۔ کہا کہ میں نے اس کو جب یاد دلانا چاہا تو ابو جہل نے کہا الا ترون ما ارا واللہ لقد سدن فک السماء علیہ، کہا کہ کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے آسمان کو کہ وہ میری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے؟ اگر میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچائی تو یہ آسمان یہ میرے اوپر گر پڑے گا، آسمان میرے اوپر گرا دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب کائنات نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی۔ کافر لوگ ہمیشہ یہ ظلم و ستم کے در پہ رہتے تھے، لیکن رب کائنات اپنے حبیب کی اس طریقے سے حفاظت فرماتا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روایت کو نقل کیا ہے، کہا جب ابو جہل نے یہ منت کی کہ وہ منت مانی، یہ قسم اٹھائی کہ وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدے کی حالت کے اندر آپ کو تکلیف پہنچائے، کہتے ہیں وہ رک گیا اور واپس پلٹ کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اگر وہ یہ جرت کرتا اور میری طرف اگر اپنا قدم بھی بڑھاتا تو وہاں فرشتوں کی ایک جماعت کو رب نے رکھ دیا تھا، اگر وہ میری طرف بڑھتا بھی تو فرشتے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور لوگ اسے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھتے بھی۔ کہا اس طریقے سے رب کائنات اس کی پکڑ فرماتا اور لوگ اس کا مشاہدہ بھی کرتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے یہ سب کے سامنے کر دیے جاتے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے وقت وہ اس طریقے کے مشاہدات بھی کرتے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے تھے۔ ان کے کفر کے اندر کس قدر وہ حد میں بڑھے ہوئے تھے کہ تمام چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اندر کوئی موقع ضائع نہ کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، اب چونکہ وہ تو آپ کو ٹکارے سے بلاتے تھے اور آپ کی گستاخیاں کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بد کلامی کرتے تھے، کہا کہ محمد یہاں پر نماز پڑھتا ہے، کہا آج میں اسے یہاں پر نماز پڑھنے نہیں دوں گا، اور یہ وہ ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کلام ہی کر رہا تھا کہ اسی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ روشنیوں کو بکھیرتے ہوئے اور ایمان والوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات حرم کعبہ کے اندر داخل ہوئی، اور پھر وہاں پر آ کر آپ نے نماز کے لیے اسی جگہ پر نیت باندھنا چاہا کہ وہ ابو جہل یہ سامنے آ گیا۔ کہا کہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، آپ کو یہاں پر نماز نہیں پڑھنی ہے اور اپنے گھر جا کر نماز پڑھیے۔ اس طریقے سے جب اس نے کہا اور ساتھ ہی میں اس نے کہا کہ آپ جانتے نہیں
کہ میرے دوست کتنے سارے ہیں اور میرے دوستوں کا جو سرکل ہے وہ کتنا بڑا ہے. کہا تم نہیں جانتے ہو. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. کہا محبوب آپ اس سے فرما دے کہ وہ اپنے دوستوں کو بلا لائے، ہم جہنم سے فرشتوں کو اس کے آپ کے سپاہیوں کے طور پر بھیج دیں گے. ان کے دوستوں کو وہ مزہ چکھائیں گے اور سکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی گستاخی کرنے کا انجام یہ کیا ہوتا ہے. وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم آپ کے دوست فرشتوں کی شکل میں بھیج دیں گے. یہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو یہ سورہ اقرا کے اندر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. کہا کہ اگر وہ وہاں پر یہ اپنے دوستوں کو بلاتا تو فرشتے، عذاب کے فرشتے آتے جو جہنم کے اندر جن کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں. کہا رب کائنات ان فرشتوں کو بھیجتا اور وہ آ کر یہ انہیں ان کا جواب دیتے اور انہیں نیست و نابود کر دیتے. لیکن چونکہ ان کی یہ ہمت نہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی انگلی بھی بڑھا سکے. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کے فریضے کو یہ انجام دے رہے تھے. کافر یہ ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے اندر کسی طریقے سے بھی کوئی موقع کو ضائع نہ کرتے تھے. اب اسے ہم اپنے حال کے اندر، اپنے وقت کے اندر بخوبی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ غیر مسلم اور بد دین لوگ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے اندر سرگردہ رہتے ہیں. وہ کوئی موقع نہیں ہوتا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا چھوڑ رہے ہو، اور وہاں پر یہ چیز مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انمول پہلو مسلمانوں کے ایمانی جذبے کو بڑھانے کے لیے کافی ہے. مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو، وہ اپنے جانثاروں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم پر اگر یہ تکلیفیں آئے گی بھی تو یہ تم پر کوئی نئی نہیں ہے. تمہارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی یہ تکلیفیں آ چکی ہے. ہاں یہ ہے کہ اب اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے اور اس میں تم اگر صبر کرو گے، تم ان آزمائشوں کے اندر اپنے قدموں کے اندر زلزلہ اور اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹاؤ گے، تو پھر یاد رکھو خدا کی مدد بھی تمہارے قریب ہے. رب کائنات تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہیں ضائع نہیں چھوڑے گا. وہ لوگ جن کے دنیاوی دوست ہیں، رب کائنات تمہارے دوست یہ فرشتوں کی شکل میں تمہارے لیے مدد کے لیے بھیج دے گا. تمہاری مدد کے لیے فرشتے آ جائیں گے. کہا کہ تم اپنے آپ کو اکیلا مت گمان کرنا، رب کائنات کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک خبیث ملعون ابو جہل یہ وہاں پر آیا، اور اس نے چاہا کہ وہ مجھے کسی طریقے سے تکلیف پہنچائے، اور وہ اپنا پاؤں کے ذریعے میرے سر کے اوپر وہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا. کہتے ہیں اسی وقت جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس کے اور میرے بیچ میں رب کائنات نے خندق کو کھود دیا، اور خندق کے اندر آگ جل رہی تھی. وہ وہاں سے اس آگ سے اپنے ہاتھ سے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتا تھا. لوگ اسے دیکھ رہے تھے، لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ میں ایک آگ کی بڑی خندق ہے، اور وہ اس میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ ابو جہل تو انہیں آج بڑی ڈینگے مار رہا تھا کہ میں آج محمد کا کام تمام کر دوں گا، انہیں ذلیل و رسوا کروں گا معاذ اللہ رب العالمین. کہا کہ تم نہیں دیکھتے ہو بدبختو کہ میں جب انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے جیسے ہی گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک خندق کھودی ہوئی ہے جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ سے بمشکل میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی، یہاں تک کہ پیکر حلم و رحمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے اندر کسی کافر نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی. ایک مرتبہ کافروں کے سرگنا اور وہاں پر ان کے سردار حرم کعبہ کے اندر مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ 3 دن پہلے فلاں جگہ پر یہ اونٹ ذبح کیے گئے تھے، ان کی جو اوجھڑیاں ہیں وہ وہاں پر آج بھی سڑ رہی ہیں. کوئی ہے جو وہاں سے اس اوجھڑی کو اٹھا کر لائے اور اس محمد کے جب وہ سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ دے. کہتے ہیں وہ تمام کے اندر یہ بات چل رہی تھی
کہ عقبہ بن ابی معیط اٹھا، اس نے کہا کہ ہاں میں جاؤں گا اور ان اوجھڑیوں کو اٹھا کر لاؤں گا، اور وہ غلیظ وہ ناپاک شخص گیا ان ناپاکیوں کو اٹھانے کے لیے، اس نے جا کر ان ناپاکیوں کو اٹھایا، اپنی چادر کے اندر لے کر لایا، اور پھر آ کر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں گئے تو اس نے اٹھا کر یہ آپ کی پیٹھ کے اوپر وہ اوجھڑی کو رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کبھی انسان کو یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے وزن کی وجہ سے یہ سجدے میں رہے، حالانکہ نہیں۔ جو عقبہ بن ابی معیط اٹھا کر لایا تھا وہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گر نہ سکتی تھی، نہیں، بلکہ آپ اس وقت سجدے کی حالت میں تھے اور اپنے رب کائنات، اپنے محبوب باری تعالیٰ سے وہ راز و نیاز کی حالت میں تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دشمن کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی تھی وہ ان کے اوپر تھی۔ اپنے رب کی بارگاہ میں گویا اب جو مزے تھے وہ دگنے ہو چکے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں جو راز و نیاز تھی وہ ایک دگنے مزے کے ساتھ اور دگنی چاشنی کے ساتھ وہاں پر پیش آنے لگی تھی۔ ایک طرف اسی محبوب کے نام کو پکارنے پر یہ تکلیفیں پہنچ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف سجدے کے اندر اسی محبوب کا دیدار بھی ہو رہا تھا، رب کائنات کا دیدار بھی نصیب تھا۔ وہاں پر اگر کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وزن کی وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، ہم نہیں مانتے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں رب کائنات نے جنتی 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، جو عقبہ بن ابی معیط ایک اوجڑی اٹھا کر لا کر وہ وہاں پر رکھ سکتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اشارہ فرمائے تب بھی وہ اوجڑی ہٹ سکتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو دراز فرمایا، یہاں تک کہ سجدے کے مزے لوٹتے رہے اور اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ کہا میرے رب، تیرے محبوب نے، تیرے حبیب نے یہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دی ہیں، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے راستے میں اسے کیسا ستایا جا رہا ہے، اسے کن کن حالات سے گزارا جا رہا ہے، اسے کیسی کیسی تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، انہیں کیسی کیسی مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر نہ جانے کافر کون سا ایسا مصیبت کا وقت ہے جو مسلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن مولا تو جانتا ہے کہ تیرا محبوب یہ ہر وقت تیری خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی نوکری کے لیے یہ حاضر ہے، اور ہر وقت تیرے دین کی خدمت کو انجام دے رہا ہے، ہر وقت تیرے دین کی نوکری کر رہا ہے۔ میرے مالک اپنے محبوب کی ان اداؤں کو بھی دیکھنا، اور کل میدان محشر میں میری آنکھوں کو بھی دیکھنا، میرے اشارات، میرے رخسار کو بھی دیکھنا، کہ اس وقت تک فیصلہ نہ فرمانا جب تک کہ میری امت کا ایک بندہ بھی میں جہنم سے جب تک نکال نہ لوں، وہاں تک میرے مالک مجھ سے